الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز و موقر حضرات مہمانان خصوصی، علماء کرام، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جلسہ کئی سال کے بعد یہاں پھر جلسہ ہو رہا ہے اور یہ آپ کا مدرسہ سراج العلوم کا جلسہ دستار بندی کا جلسہ ہے، دینی جلسہ ہے، دینی بات سنانے اور پہنچانے کے لیے علماء کرام بہت دور و دراز سے تشریف لائے. یہ ایسے مہمانان خصوصی ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے مشغول رہتے ہیں اور بہت خدمات انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ کسی طرح ہمارے جناب مولانا نعمان صاحب کوشش کر کے ان کو لے آئے ہیں اور یہاں تک ان کی تشریف آوری ہو گئی ہے. ان کی زبانی دینی بات سنیں گے انشاءاللہ. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عظمت والے، شان شوکت والے، جاہ و جلال والے، پوری دنیا کے خالق و مالک، جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہیں سب کے پیدا کرنے والے، سب کی تربیت کرنے والے، سب کو روزی دینے والے، تربیت اور روزی میں سب داخل ہے. اگر انسان ہے، مرد ہو چاہے عورت، اس کے لیے لباس کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام اور زندگی گزارنے کی ہر ایک ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں آباد کرنے سے پہلے انتظام کر دیا. کوئی بچہ زمین میں اترتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے. اس کے دیکھ بھال کے لیے اس کی ماں کے دل میں محبت، اس کے باپ کے دل میں محبت اللہ ڈالتا ہے. ماں اپنی نیند قربان کرتی ہے، باپ دن بھر محنت و مشقت کر کے اس کے لیے ذریعہ موت کا سبب بنتا ہے. اور پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے حوالے رہتا ہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی قلب کے اندر سلامتی ہوتی ہے
اور وہ اپنے اندر جو ہے فطرت سلیمہ لے کے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت جس ماحول میں ہوتی ہے، اس کا باپ اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھ، ہم اپنے گھر کے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں، جس گھر میں دینداری ہے، باپ ماں دین کا لحاظ کرتے ہیں، نماز روزوں کے پابند ہیں، تو بچوں میں بھی ان کا کچھ اثر نمایاں ہوتا ہے۔ باپ اگر مسجد آتا ہے تو اپنے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے آتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا بچہ جب 7 سال کے بچے ہو جائیں، لڑکا چاہے لڑکی، اس کو نماز کے لیے کہو اور کہتے رہو۔ ہمارے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ برابر کہتے رہو، کہنے سے عاجز مت آؤ۔ 1-2 دفعہ 4 دفعہ 100 دفعہ کہہ کے 100 مرتبہ بھی کوئی کہہ کے عاجز آ جائے کہ اب تو اس کو گھر سے نکالو، ایسا نہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ باپ بننا آتا نہیں، باپ بن گئے، شفقت نہیں کرنا، استاد بننا آتا نہیں، استاد بن گئے۔ تو جو چیز اللہ نے اپنے آخری نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اخلاق کریمانہ، بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایذا اور تکلیف پہنچانے والوں کو راحت پہنچانا۔ قربان جاؤ، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق کریمانہ لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس سے بڑھ کر کوئی کسی کے اندر اخلاق اچھے پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ان عادات، اطوار، اخلاق کو اپنائے گا، اپنا مزاج میرے مزاج کے مطابق بنائے گا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھر کا ماحول، طور طریقہ میرے جاری کیے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا، جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ اللہ، ایک بزرگ تھے، اب دیکھو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے کسی بھی کام کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی عارف باللہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا استحضار کتنا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ نہ روز جانتا ہے، نہ پڑوس جانتا ہے، نہ سامنے والا نہ پیچھے والا۔ من آنند تو من دانند۔ میری نماز کا کیا حال ہے، میری تلاوت کا کیا حال ہے، جتنا میں جانتا ہوں، کتنا دل دماغ حاضری کے ساتھ یہ کام انجام دے رہا ہے، کوئی دوسرا جانتا ہے، کوئی سوائے اللہ کے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ کی شان بہت نرالی ہے۔ اللہ خود اپنے شان میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تو ہم دوسرے کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتے تھے کہ گنگوں میں ایک بزرگ تھے، سجدے میں جاتے تھے تو پڑے رہتے تھے، بہت دیر تک پڑے رہتے تھے۔ بعض دفعہ دوسرے لوگ آنے جانے والے سوچتے تھے سو گئے کیا، کوئی ایسے ہاتھ مار دیتا تھا، سو جائے، پڑے رہتے تھے۔ کسی نے اسرار سے پوچھا حضرت کیا بات ہے، اب اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں سجدے میں، اللہ ہم سب کو ایک ذرہ برابر بھی وہ چاشنی عطا فرما دے۔ سجدے میں کیا مزہ آتا ہے وہی جانتے ہیں میرا۔ تو کہنے لگے کہ جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، اور جب
सजदे से सर उठाने की नौबत आती है तो मैं सोचता हूँ पता नहीं दोबारा सजदा नसीब हो या न हो, इसीलिए मैं सजदे में पड़ जाता हूँ। यानी अपने मौत का और आखिरत के सफर का इतना इस्तेदार कि पता नहीं दोबारा सजदा नसीब हो या न हो। और हम नमाज को चलाते रहते हैं कि अब पढ़ूंगा, तब पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, ये काम से फारिग होकर पढ़ूंगा। जैसे हज बहुत सारे लोगों पर फर्ज है, लेकिन की बेटे की शादी हो जाए तो हज को जाऊंगा, वो बेटी की शादी हो जाए तो हज को जाऊंगा, चलाते रहते हैं। नमाज के टला के पढ़ने पर वईद है। हज को टलाते टलाते अगर फौत हो गया किसी वजह से, सख्त तरीन वईद है उसके लिए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह यही देखते हैं कि मेरा बंदा कितना मेरे तरफ माइल है और मेरे हुक्म को पूरा करने में किस कदर